کیا آپ جانتے ہیں جہنمی فعل یعنی چغل خوری کے بارے میں اور اس سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ چغل خوری سے انسان کس حد تک اللہ سے دور ہو جاتا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ معاشرے میں اس چغل خوری کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ کو ہماری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے چغل خور کے بارے میں ہمیں بتلا دیا ہے، اس کی بات پر کان نہ دھرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ اور آپ ایسے شخص کا بھی کہا نہ مانیے گا جو بڑا قسمیں کھانے والا ہے، ذلیل ہے، طعنہ باز ہے، چلتا پھرتا چغل خور ہے، نیک کام کرنے سے روکنے والا ہے، حد سے گزرنے والا ہے، سخت گناہ گار ہے، سخت مزاج ہے، اس کے علاوہ وہ بد نصیب ہے۔ بعض سلف صالحین سے مروی ہے کہ نسب کے بارے میں معجم شخص ہی چغل خور ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے حضرت بلال بن ابی بردہ کے پاس آ کر بصرے کے ایک شخص کی چغل کھائی تو انہوں نے فرمایا تم چلے جاؤ، میں تمہارے بارے میں تحقیق کروں گا۔ جب اس چغل خور کے بارے میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ حرام کی پیداوار تھا، اور اگر چغل خور کی چغلی پر کان نہ دھرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا صرف درج ذیل ارشاد ہی ہوتا کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تم تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم نادانی سے کسی قوم کو ضرر پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ، تو بہت کافی و وافی ہوتا ہے۔ آپس کا بغض اور باہمی اختلاف حسد کے بعد سب سے زیادہ اس چغل خور اور ادھر کی بات ادھر لگانے سے ہی ہوتا ہے، جو جاہل قسم کے لوگ ان تک پہنچاتے ہیں۔ بعض شاگرد اپنے استاد کے کلام میں تبدیلی و تحریف کر کے نقل کرتے ہیں اور اپنی خباثت نفس یا جہالت و بے وقوفی کی وجہ سے زبردست فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں اور اپنے شیخ کے خلاف جاہلوں کے جذبات پر نگینا کر دیتے ہیں اور بد باطنوں اور علماء سو کو اپنے استاذ کے خلاف منہ کھولنے کا موقع فراہم کر دیتے ہیں اور اس طرح اس کے لیے مصیبت کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور اس کی طرف ہر غلطی کی نسب کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چغل خور اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے جاتا ہے اور وہاں سے ثواب کما کر نکلنے کی بجائے گناہ کما کر نکلتا ہے۔ سبق و درس جو کچھ سنا ہوتا ہے اس میں اپنے خبیث نفس کی مرضی اور شیطان کی خواہش کے مطابق تبدیلی کر لیتا ہے اور اس طرح سے فتنہ فساد کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ کتنی سہل اور آسان سی بات ہے کہ علماء ایک جگہ جمع ہو کر ہر ایک انصاف سے کام لے، اور اگر ان میں سے کسی کے خلاف کسی شیطان قسم کے آدمی نے کوئی چغل خوری کی ہو تو اس کی تصدیق نہ کرے، اور اگر اس کو کوئی ناپسندیدہ بات پہنچائے تو پہلے اس کی صحت کی تصدیق کر لے اور چغل خور کو اپنے ساتھ رکھے۔ اگر وہ جھوٹا ہو تو اسے دوسروں کے سامنے رسوا کرے، اور اگر وہ سچا ہو تو لوگوں کو اس کے فتنہ و شر سے متنبہ کرے اور اس سے بچائے۔ بعض بد باطن لوگ بات سنتے ہیں اور یا کسی غلطی کو دیکھتے ہیں لیکن ان میں اس کی اصلاح کی طاقت نہیں ہوتی، یا اپنے بھائی کے ساتھ شماتت، دوسرے کی مصیبت پر خوش ہونا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ جب وہ مجلس میں حاضر ہو جاتا ہے اور مجلس حاضرین سے بھر جاتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اے فلاں، آپ نے بہت اچھا کیا، اور فلاں روز خطاب کرتے ہوئے فلاں بات بہت عمدہ کہنی، یا فلاں مسئلہ لکھاتے ہوئے آپ نے بڑی اچھی بات لکھوائی۔ وہ بیچارہ اس چغل خور کی بات کا اعتراف کر لیتا ہے اور اس کی اس پسندیدگی کی تصدیق کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل حق پر ہے، اور سامعین اس سے بہت متاثر ہیں۔ چنانچہ جب وہ پچھلی بات کا اعتراف اور جو کچھ کہا اس کی تصدیق کر لیتا ہے تو تمام لوگ مل کر اس پر اس ایک شخص کی واحد کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں، اور وہ چغل خور خود وہاں ہنستا ہوا بالکل اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح شیطان نے جنگ بدر کے موقع پر کفار قریش سے کہا تھا۔ ارشاد ربانی ہے کہ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں اور وہ اپنے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا میں تم سے بری الذمہ ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں تو خدا سے ڈرتا ہوں اور اللہ شدید سزا دیتے ہیں۔ بعض بچے یا طالبہ اپنے والدین و اساتذہ کے کان اپنے بعض بھائیوں یا طالب علموں کی طرف سے بھر دیتے ہیں، یہ بھی چغل خوری میں داخل ہے۔
اس کی وجہ سے فرما بردار بچہ اور نیک شاگرد ناپسندیدہ و مبغوض بن جاتا ہے، حالانکہ وہ اس بات کے مستحق تھے کہ والد یا استاذ اس کی قدروانی ہمت افزائی کرتے۔ بڑے گھرانوں اور خاندانوں میں جو چغل خوری ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ بات کر لی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر یہ مان لیا جائے کہ ایک سوکن دوسری سوکن کے بارے میں چغل خوری کرنے اس کے خلاف شوہر کے جذبات بھڑکانے کا معذور ہوتی ہے، تو اے ماؤں اور بہنوں، تم ان گھروں میں فتنہ کی آگ بھڑکانے کے بارے میں کیا عذر کرو گی جو بھائیوں اور اولاد سے بڑے بھرے ہوتے ہیں؟ اور اس چغلی کا کتنا نقصان ہوتا ہے جو ایک عورت اپنے سوکن کے بچوں کے بارے میں کرتی ہے، اور جاہل دھوکہ میں آنے والے باپ سے اس کی طرح طرح کی شکایتیں کرتی ہے، اور اگر اس کی کسی ایک بات کو سچ مان لیا جائے تو پھر وہ جادوگروں کی طرح ایک سچی بات کے ساتھ 99 جھوٹ ملا لیا کرتی ہے۔ اس کی بات سنی جاتی ہے، اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اس کا مطیع و فرما بردار شوہر اس کی بات پر حرف بہ حرف یقین کر لیتا ہے، اس کی کسی امید پر پانی نہیں پھیرتا اور اس کی کسی سفارش کو رد نہیں کرتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ چغل خوری بھی اس جادو میں داخل ہے جس کے ذریعے انسان اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کی جاتی تھی۔ لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام بیچا اور خریدار سے کہا کہ اس میں اور کوئی عیب نہیں سوائے اس کے کہ یہ چغل خور ہے۔ خریدار نے کہا ٹھیک ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ اس نے اسے خرید لیا۔ وہ غلام کچھ دن ٹھیک رہا، پھر اس نے ایک روز اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ میرے آقا کو آپ سے محبت نہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی باندی کو رکھ لیں، اس لیے آپ استرا لے کر سوتے ہوئے ان کی گردن کے چند بال کاٹ لیں تاکہ میں ان پر جادو کروں اور وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے۔ پھر شوہر سے کہا کہ آپ کی بیوی نے کسی مرد سے دوستی کر لی ہے اور وہ آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے، اس لیے آپ سوتے بن جائیں گے تاکہ آپ کو صحیح صورتحال معلوم ہو جائے۔ چنانچہ مرد سوتا بن گیا، عورت استر لے کر آئی، شوہر سمجھ گیا کہ وہ اسے قتل کرنا چاہتی ہے، چنانچہ اس نے بیوی کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ عورت کے رشتہ دار آئے اور انہوں نے شوہر کو قتل کر دیا، اور اس طرح سے دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر معاملے کی تصدیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔